بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات پڑھو۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے سلوات پڑھوں۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرهم ابا صالح المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صلوات. دعا ہے خالق مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا. میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. مالک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفع فرماوے. تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے. اس ادارے نو مالک اس تو زیادہ ترقی نصیب فرماوے. اہل علاقہ دی بچیاں نو اس کو استفادہ کرن دی توفیق نصیب فرماوے. قبلہ مولانا ارشاد حسین صاحب حفظہم اللہ دے مسائی جمیلہ مالک قبول و منظور فرما. جڑے صبح دے تشریف لے آئے ہو تے وچوں تھوڑا جہا بھی سا کڈھنے گئے مالک تو سارے انو اس دا اجر عظیم عطا فرما. سلامتی ہو کرونا دی وبا تو مالک ججات عطا فرماوے. مقامات مقدسہ دیاں زیارتاں نصیب فرماوے. بے اولادہ نو صاحب اولاد فرماوے. جنہ گھرچ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے. مقروض مومنین دے قرض ادا فرماوے. جڑے مومنین دوائی استعمال پہ فرمائندن مالک انہاں دیاں دوائیاں اثر شفا نصیب فرماوے. جنہاں دیاں بیماریاں قابل علاج نہیں مالک انہاں نو حوصلہ عطا فرماوے. اس علاقے دے تمام علماء کرام جڑے دنیا تو چلے گئے ان بالعموم اور ساڑھے استاد معظم قبلہ علامہ مولانا وسیع حیدر رحمت اللہ علیہم دے مالک درجات بلند فرما. 12ویں سرکار دا جلد ظہور ہو. بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک. ایک چھوٹا جہا مفہوم ہے معارف اسلامی دے حوالے نال. صبح تو علماء کرام تو ہاڑے کولوں خطاب فرمائندے پین. گرمی بھی ہے میں نے کوئی تھکے تھکے بھی لگ دے پے ہو تے انہیں ایک چھوٹا جہا سبق اپنے حصے دا اس تو بعد تھوڑا جہا مکان میرے بعد علمی شخصیت دا اعلان کیتا گیا. قبلہ صاحب نے خطاب فرماونا انسان نو مالک نے مدنی و تبا خلق فرمایا ہے. مدنی و تبا دا کیا مطلب ہے؟ یعنی طبعی طور دے ہوتے آبادی دا ذمہ دار ہے. اس تو بعد اپنی تقدیر دے ہوتے راضی راہن دا حکم صادر فرمایا. دعائے کمیل دے وچ مولا امیر نے فرمایا جو ان آکھیا کرو وجعلنی بقسم کا راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا. مالک جڑا کو جتا کی تیید ہوتے راضی راہن دی توفیق نصیب فرما. واتو سے حال تے راضی راہن دا بہت سارے بندے سچیندے بھی ہیں وات گلاں بھی کریں دن کیا تھی پویا اللہ ساکوں بھی فلانے بندے جے امیر چا بنایا تا کیا فرقا. قارون دی قوم دے ڈھیر سارے بندے آدھے ہیں جو سانو بھی وہ کچھ لبھیا جڑا کچھ قارون نو لدھا. مال دی زیادتی بندے دے طغیان اور عدوان دا سبب بنوائیں دیئے. کسرت مال دے بل بوتے تے وڈے وڈے جرم کریں دے تے واتے تسلی ہوندی جو میں مالداراں اولاً تا میں نے پہنچنا کہیں نہیں. جو کوئی پہنچ بھی پیا تب زر نشان دادن مشکل آسان می شود میں پیسے دے کے نکلو ایسا. جاگ دے بیٹھے ہو میری ہوندیاں انہیں ناقابل برداشت سیدھیاں گلن کہ ایک مفہوم چھوٹا جا نبھاونا چاہنا اس موجودہ وقت دے ماحول دے مطابق. میرے نال راہ سوجڑے حضرات تشریف فرماؤ. بات تھوڑی جی میرے نال رہن دی شرط ہے. ہاں متوجہ ہو نا. اس کارخانہ قدرت نو چلاون واسطے اصلاً قانون سارے آندہ ہکو جیا ہومنا کام نہیں دیندہ. سارے آندہ ہکو جیا ہومن دا قانون میرے مالک دا ہے ہی نہیں.
ہکے کھیت چگن والے درخت ہکو جائے نہیں، ہکے درخت دے اتے اگن والے پتے ہکو جائے نہیں، ہک پتے دے وچ تشکیل پاون والیاں لکیراں ہکو جائیں نہیں۔ تشریف لے جانا کہیں درخت دا پتا پٹ لویا ہے سائیں بزرگوار، اس تے اتے گنیا ہے سجی تے کھبی دی تعداد نہیں رل دی، خود اس پتے دیاں سجیاں کھبیاں لکیراں دی کیفیت اور رنگ ڈھنگ نہیں ملدا، ہکے چلے تے پلن والے بالاں دیاں آوازاں نہیں رل دیاں، ہکے ماں چو جمن والے بالاں دیاں شکلاں نہیں رل دیاں، ہکے پیو دی نسل چو آمن والیاں دے قد ہکو جائے نہیں۔ یہ میرے مالک دا قانون ہی کوئی نہیں بھائی سارے ہکو جائے۔ میں بڑا غور نال ڈٹھا ہے میرے مالک دے قانون اچ کدہ ہی سارے ہکو جائے نہیں، کہ نہ بندیاں قانون بنایا ہے سارے ہکو جائے۔ میرے مالک دا کدہ ہی بھی قانون تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمائندہ میرے انبیاء بھی سارے ہکو جائے نہیں، انہاں دے بھی فضیلت ہے۔ میرے نال نال رسو ذرا غور فرمایا ہے، کدی کسے کارخانے دے کول جا کر میں راضی رہا کر، اس واسطے بیٹھے سنیں نا، راضی رہا کر، تو بھی کائنات دا ایک حصہ ہے، تو اپنی جاتے تیری ایک حیثیت ہے، جی اگر تو اس کارخانے دا حصہ نہ بنے تو کارخانے دے وچ بہت سارے مسائل پیدا ہو جان گے۔ کارخانے دے وچ کئی وڈے پرزے ہوندن تو کئی چھوٹے بھی ہوندن، جی سارے پرزے ہکو جائے ہوئے تو کارخانہ نہیں چلتا۔ ان یار میرے مالک دی کائنات چی ضروری ہے ماں بے تفاوت ہوئے، کوئی لوہار ہوئے، کوئی جوتے بناون والا ہوئے، کوئی حل وان والا ہوئے، کوئی تجارت کرن والا ہوئے، کوئی پانی لاون والا ہوئے، کوئی شامیانے ٹنگن والا ہوئے، کوئی گڈی چلاون والا ہوئے، کوئی ممبر تے تقریر کرن والا ہوئے، کوئی پڑھاون والا ہوئے، کوئی پڑھن والا ہوئے، کوئی تھوڑے پیسے والا ہوئے، کوئی ڈھیر پیسے والا ہوئے۔ یہ دا قانون ہے، جتھے انار ہوندن اتھے کنک نہیں ہوندی، جتھے کنک ہوندی اتھے انار نہیں ہوندے، اناراں والے لڑ کے توڑ اپڑا ویندن، کنک والے لڑ کے اتھائیں دے آندن۔ یہ نظام رزق میرے مالک دا، یہ نظام رزق میرے مالک دا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ساڑھے علماء نے لکھے کہ انسانی ضروریات دی تأمین اور انہاں دے پورا کرن واسطے اگر کسی جگہ تے انسانی ضروریات دے شعبے دی کئی شے کوئی پیداوار نہ کردہ ہوئے تو واجب ہے جو اتھے بندہ اس ضرورت دا کارخانہ لاوے۔ یہ واجبات دے وچ تاکہ انہاں بندے دیا ضروریات پوری ہوں۔ یہ ساری تقریر کر لیں آمن دا خلاصہ ہے جو مالک نے انسان دے واسطے باہمی تعاون دے ہوتے بنیاد رکھی ہے اسلامی معاشرے دی۔ تے وقت اس تو بعد فرمائے وَتَعَاوَنُوا میاں ایک بے نال تعاون کیتا کرو، ایک بے نال رلے کرو۔ ہون تو بلڈگاں دے رنگ بدل گئے، اگاں چلا گیا ہے ساڑھے بزرگ وار جڑے بیٹھیں، کوئی زمانہ ہوندہ بندے چھپر بان کے وقت اعلان کریں دے ہیں بھئی اویا میرے نال چھپر، یہ چھوڑا نو نہیں پتا، بڑھڑے نو پتا ہے۔ ہاں جی اگر کوئی کہیں تو چھپر نہ چڑھایا تو چھت ادھوری رہ بنی ہے۔ باہمی تعاون واجب ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن مالک نے درمیان ایک حد بنائیے، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کماں دے وچ تعاون کیتا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تے برائی دے کماں دے وچ تعاون نہ کیتا کرو۔ میرے علاقے دے وچ ایک بھائیا وہ کوئی گواہی ٹھیک نہیں، وہ بھی تیار ہو گیا، میں اس نے بڑا رولا رپا پایا، میں کہا شور شریف آدمیاں جھوٹی گواہی دیونا بڑا جرم ہے۔ اس نے کہا مول صاحبہ تیرے کیا خیال ہے، میں گواہی نہ دیون ونیا کو بندہ ڈھکی ونی۔ ہاں میں جو گواہی نہ دے ماں تو تیرا کیا خیال ہے بیاگا بندہ ڈھکی ونی، میں تو نیکی پیا کرے نا،
میں تو نیکی کر. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں پر تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, اتھے دو گلاں فرمائیں, اتھے بھی دو, علی البر والتقوی, بر اور تقوی, نیکی کے کاموں پہ اور تقوی میں دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, برائی اور عدوان, حد تو تجاوز, کدی بھی کسی دے نال تعاون نہ کرو. ادارہ ہے, تسی دیکھتے پے ہو, ادارہ تواڈے تعاون نال چلتا ہے, حتیٰ کہ اس ادارے دا جلسہ بھی باہمی تعاون نال ہوندا ہے. میں نہیں پتا باقی صاحبان دے ڈھیر سارے بانی ہو سن, میں اپنے بانی نو آکھے وچ باس سے تو پڑھ ساں. جناب سید علی عمران صاحب, اللہ پاک انہاں دے والد دے درجات بلند فرما, وہ میرے بانی ہیں. کتنا تعاون ہو گیا انہاں دے تعاون نال, ادارہ سوکھا ہو گیا. تساں چار گلاں سن لیاں, دین دی بات آگے چلی گئی, چار آنسوں آ گئے, اور نیکی دا ایک تعاون ہو گیا. بر اور تقوی. بر کیا ہے؟ بر ہر کار خیر, نیکی دا کم جہاں نتیجہ اچھا ہوئے اور رضا خدا ہوئے, انہوں دن بر. سوکھے نہیں بیٹھے, کھلے کھلے آرام نال, ڈھیر رش کوئی نہیں. ویکھ لو, میرا شکریہ ادا کرو, میں آیا تو کچھ رش گھٹے ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. بر نیکی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. سورہ بقرہ دی 166 نمبر آیت ہے غالباً, دوسرے سپارے دی آیت ہے, جہاں میں لکھے ہو کہ بر کیا ہے. بر کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا فوق کل برن برن حتی یقتل فی سبیل اللہ. ہر نیکی تو وڈی نیکی ہے, تے سب تو وڈی نیکی ہے جو آدمی اللہ دی راہ دے وچ قتل ہو جائے. شہادت راہ خدا بہت بڑی نیکی ہے. وفوق کل سیئۃ سیئۃ, ہر برائی دے نال وڈی چھوٹی برائی رل دیئے, اور ساریاں نالوں وڈی حتی یشرک باللہ, سب تو وڈی برائی ہے کہ کوئی بندہ اللہ دے نال شرک کرے. مشرک ہونا وڈی برائی ہے. بس بھئی میری تمہید مک گئی, تھوڑے جے اس نو تھوڑے اذہان تک پھیلا کے عرض کراں تو میں صاحب سنا دے ماں. ویسے میں نے ٹائم دسیا کہیں نہیں, تو موج ایڈی لگی جڑے میں نے سپیکر جوڑ دیتا ہے نا, میں کہو میرا ٹائم جنے 3.5 گھنٹے. نہیں, میرے خیال دسنا چاہتا بھی باقی رہے 3.5 گھنٹے گئے. میں کہ میرا ٹائم کدھر 3.5 گھنٹے, جوڑ میں پکا ہو بن جاتا 3.5 گھنٹے. تو میرا بہنوں سٹیج سیکٹری آگ گیا. نہیں ہے مسکین بھی پڑھنا ہے. توجہ رہے, توجہ رہے, میری بات سمجھنے چاہ گئی نہیں. حکم ہے نیکی دے کماں دے وچ تعاون کرو. نیکیاں گنیاں وہاں, نماز ایک نیکی ہے, روزہ نیکی ہے. نماز واسطے مسجد پہ بن دیئے, آؤ مسجد شامل ہو جاؤ, صفحہ بچھا دو, مسجد صاف کر دو, پیش نماز دے روزینے دے وچ شامل ہو جاؤ, او دے کھانے دے نال رل جاؤ. ایک نیکی دے انجام پاونے ہی توڑا حصہ رلدا ویسی. افسوس ہوندہ ہے اس بندے تے جیڑا اپنے پبلک سکول, مہنگے پبلک سکول پڑھان تے انگلش تے ٹینس پڑھاون والے استاداں دی فیس واسطے باقاعدہ سکول دی فیس ادا کردا ہے, اور پیش نماز دے روزینے واسطے لارے لیندا ہے کدوں آ ونجن او موڑ آویں میاں چکر لائیں ہون تا ویلے آئیں. اچھا کدوں میرے او ٹھیکے آلیاں پیسے دیونن, جدہ او بات میں نو دے سن مٹے آلے, مٹے آلہ دا جدہ میں نو ڈھائی سن تا دے ساں.
نہ نہ تو مطلب دے بنیاد نو متوجہ نہیں ہویا کہ مسجد دے خدمت گزار دی روزینے دے وچ تیرا حصہ کچھ اور بات ہے، اور پبلک سکول دے تیرے بچے دی فیس ادا کرنے کچھ اور بات ہے۔ جتنا نماز جماعت دا ثواب ودا وننا ہے، پیش نماز دے اوج بسم اللہ تعاون نال تیرا ثواب بھی وجدہ جامنا ہے۔ کوئی اور پڑھنا لوگا تو کوئی ڈر آتا ہے ہی مسکین۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد عیسیٰ۔ بنیاد دی طرح متوجہ رسو، مسجد دے معاملے چ، نماز دے معاملے چ، روزہ افطاری دے سلسلے، روزے داران دے گھر کھانا بھجواونا، تعاون علی البر ہے، بچی دی شادی ہے نال حصہ ملا دیونا، کسے دی بچی دی رخصتی ہو جائے نیکی دا کم ہے، مقروض دے قرض دے وچ حصہ ملا دیونا، کسے دے بجلی دا بل ڈھیر آیا ہے، نے اسے ادھر ڈھیر ہے، میں اپنا بل بھی چکٹی کھلا، میں نے بھی کھائیں میں نے بھی کھائیں، ہاں بابا ٹھیک ہے میرا تو تھوڑا جہ آیا ہے، وہ دا ویکھیں کتنا ہے، کہیں دا میرے وڈے بھرا دا وہ دا 50,000 ہے، ہوں ٹھیک ہویا سنا۔ جیسے نے پتہ لگ گیا بھی تیرا 1000 ہے تو دا 50,000 ہے، تو تو دے نال حصہ رلا حصہ میں۔ اسلام دا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی دے کماں دے وچ تعاون کرو، تعاون کرو، حکم ہے تعاون کرو۔ دیوار کہیں دی ڈھائی پہ یہ کوئی ڈر نہیں، 1000 اٹھا تو ون کے سٹا، کئی سیمنٹ دی بوری دیا، ایک دن دے مزدور دے پیسے دے دے، تیرے ہمسائے دی دیوار ہے، ہمسائے نالکار ہے، خیر کی تھی میں گلہ بیٹھا عجیب کریں نا۔ اے نیکی میں آتا تو آپ کرو بہتر ہے، ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد دیسا۔ اصلے چھے جڑے اوکھے کام میں نو بندے بیان دے ذمہ لیں دین، مسکین ڈاٹا بے تقریر جو ہوا بیٹھا کرے دا میں اپنا گلاواں کڑھاواں نہ بھئی جڑا توڑے ذمہ لگا ہے نیکی دا کام میں کریں دا بیٹھا۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات۔ جاگ دے بیٹھے ہو، میں تو ایک وڈی ساری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ جتنیاں نیکیاں ہیں انہوں وقت بھی ممکن ہے بندہ متردد ہوئے جو پتہ نہیں کو جیدے جمانو لبسی یا نہ لبسی۔ میں ڈٹا خندہ پیشانی دے نال لوگ بھج بھج کے جوک در جوک شامل ہون دن ایک نیکی، اور وہ نیکی کیا ہو ہے؟ مجلس عزائے امام حسین، مجلس عزائے امام حسین، یہ ایک ایسی نیکی ہے جن دے واسطے بندے بڑی خوشی رضا شامل ہوندن۔ یہ محرمہ دے اتنے سارے پیسے کٹھے ہو جاندے نے امام حسین دے رات پہ دینے، یہ تو سارے ویلے کوئی نہ وے، تھوڑا کوئی نہ کوئی کام امام حسین دی مجلس دا سنیا نے تشریف لے آئے۔ امام حسین دی مجلس بہت بڑی نیکی ہے، اس واسطے جو یہ نیکی ڈھیر ساریاں نیکیاں دا مجموعہ ہے۔ کیا؟ مومنین دی باہمی نشست بھی ہے، ایک دوسرے دی زیارت بھی ہے، بسم اللہ دی تلاوت بھی ہے، صلوات و درود دا ورد بھی ہے، خاک نشینی اور تواضع بھی ہے، موعظہ بھی ہے، معارف اسلامی بھی ہے، گریہ بیغم حسین بھی ہے، ملائکہ دی ہم نشینی بھی ہے، مکتب اہل بیت دی تقویت بھی ہے، پیغام حسینی دا پرچار بھی ہے۔ جنہاں ساری نیکیاں دا ثواب گنو، ایک نیکی نہیں ہے۔ ممکن ہے ہمسائے دی دیوار ایک نیکی ہوئے، لیکن امام حسین دی مجلس ایک نیکی نہیں ہے۔ تعاون کرو، امام حسین دی مجلس واسطے تعاون کرو۔ کیا؟ سب تو وڈا تعاون ہے کہ امام حسین دی مجلس لوگاں نو بلا کے لے جاؤ۔ اگر کدائی مجلس واسطے مشکل پیدا پیوندی ہوئے
تو کیا کرو؟ مجلس کراؤ. جو انہوں نے مشورہ دو پارا چھوڑو نے جو کراون دین دے. تھوڑا کیا خیال ہے؟ کیا کرے سو رل کے آکس تو نہ بھائی نا مجلس کرامنی چاہیے بھائی. مسکین قبلہ صاحب نال توڑا بہت زیادہ گہرا اور توڑی بڑی محبت کر دیں. علامہ اختر عباس انہوں نے ایک چھوٹے جے پوتا وہ کدھیں ندیم سرور دا نو آیات کی تھی ودا. ہوں تو ماشاءاللہ بھرپور جوان ہے. وہ جڑے لے آویں نا مول صاحب درساں تو وہ آویں مول صاحب دے سامنے کھڑا ہو گیا ہیں سینے دے تے ہاتھ ہی ماریا تے کیا ہوگی یہ مجلس تو ہوگی, ہوگا یہ ماتم تو ہوگا. قبلہ سائیں رو 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 ریش پسائی بیٹھے ہوں میں نا. ہوگی یہ مجلس تو ہوگی, ہوگا یہ ماتم تو ہوگا. میں دیونی فکر ہے سوچ ہے تو میں کیمرے دیا کھچ کھلا پڑھنا میری لائف جت ہوتے میں ہر کہیں نو بیٹھا نا کسے ایک نو نہ پیادا ہر اس بندے نو پیانا جیڑا دا میں مجلس امام حسین دنال مربوط ہاں. انہاں نال سروکار نہیں جیڑا دا میں نکنہ نال سنے جو اس ان کیمرے دیا کھچ کھلیا دین رزق ذکر دا صدقہ روزی پہ کھانے آئیں. میرے لگ دے لیندے ہی آئیں کوئی نہیں اشتباہ نہ رہے. تو مجلسی دوڑے علاقے دی آئی میرے قریبیاں جو ہیں ذکر دا صدقہ روزی پہ کھانے آئیں نا. میری انہاں دے نال گل نہیں, میری انہاں بندیاں نال گل ہے کہ جڑے مجلس نو عبادت سمجھدن اور بہت بڑی عبادت سمجھدن اور ممبران دے ہوتے ہر بندہ شور مچائندہ ہے. عزاداری صرف واجب بھی نہیں بلکہ اوجب ہے. دو گلاں دا جواب دو. یہ اگر واجب اور اوجب ہے تو وقت کراون والے چوں ہونا چاہیے ہے. رو پہ مسکین مجلس کراون والے چوں ہونا چاہیے ہے یا مجلس رکاون والے چوں ہونا چاہیے کراون والے چوں. اگر میں اقبال حسین نو پتہ ہوئے جو مجلس ہوندی پی ہے مولانا ارشاد حسین صاحب حافظہم اللہ دے کول تے یار اتھے خرابی پیدا ہوگی تے میک دی خرابی ہے تے میں لئیے چو گزردہ پیا تے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک میک لئی نہ آواں کیوں تاکہ مجلس ہو جائے. اگر میں رستے کوئی بندہ مل ونجی انہوں پوچھا کیا کھلا کرنا ہے وہ آکے فیل لاں تو انہوں کیا کھاں چل مجلس تھے یہ نہیں گل ہاں تے آندے لے کیا بیوی بچے انہوں بھی نال لے آماں کی دے مجلس تھے. مجلس امام حسین ایسی عبادت ہے جہندہ فرش بچھاونا ثواب, جہندہ ٹینٹ لاونا ثواب, جہندے واسطے مولوی ذاکر بلاونا ثواب, جیسے بیٹھنا ثواب, جیسے آمن ونجنا لینو پانی کھانا کھلاونا پلاونا ثواب. اپنے فائدے دی بھی گل کی تھی جاواں ٹھر دے لے پڑھنا لینو موٹا سارا لفافہ دیونا. کیوں بے ان ہنس دے ہو ثواب امام سیندی نیاز دیں دیو انہیں گلے یا نہیں ہے ہاں. یہ ایسی مجلس ایسی عبادت ہے جس سے کچھ کام تو سا کر دیو تے کچھ تو انہوں نہیں کرنے پوندے تے ہو وہیں دین. کیا ذاکر مولوی نو دعوت دیں دیو ایک ذاکر مولوی نو دعوت دیں دیو اجازت بھی لیں دیو کیمرے سپیکر ٹینٹ وینٹ لیکن کوئی بندہ بھی ملائکہ نو چٹھی نہیں لکھ دا جو امام حسین دی مجلس سے. ملائکہ آپے آویندن ہاں تیری اگر تسی آندے پہ ہو وہ بستی توحید تے پروں ایک بیا بندہ بھی آندہ پہ ہوئے تے پچھو کی دے ویندہ پہ آئیں وہاں کہ میں ویندہ پہ آئیں مجلس تے تے تزا کو جو توں ویندہ تو وقت میں نہیں ویندہ یا توں نہ وائن یا میں نہیں ویندہ کیڑی شاید تو پہ رکیں دیو تو ساں کدی متوجہ ہوئے ہو یہ کیڑی شاید تو پہ روک دیو
تیرا میرا کام مجلس کراونا، مجلس دا مجمع ودھاونا، مجلس دی شان بلند کرنا، مجلس دی طرف لوکانو بلاونا تاکہ آوین اور امام حسین دی عظمت اجاگر ہوئے، اور امام حسین دی عظمت دی لوگاں دے سامنے شان و شوکت اجاگر ہوئے۔ اور اگر میں اس رب پڑھ پائے گیا کہ فلانا مجلس تے ہوئے تے فلانا نہ ہوئے، تے توں آ تے توں نہ، تے کیا میں مجلس دا حق ادا کیتا ہے؟ کیا میں مجلس نال مخلص ہاں؟ کیا میرا مکتب اور میری حسینیت میں نے اس بات دی اجازت دین دی ہے کہ میں اس ونڈارے دے وچ پائے جاواں کہ فلاں پڑھے گا تو میں پڑھاں گا، تے فلاں نہیں پڑھے گا تو میں نہیں پڑھاں گا، تے فلاں نہیں پڑھے گا تو میں پڑھاں گا، تے جو میں پڑھاں گا تو فلاں نہیں پڑھے گا؟ فلانا مجلس چاہے گا تھا، میں پائی خیل گیا، میری نوجوانی دا واقعہ، اس لئے میرے کو گڈی کوئی نہیں، ٹرین نال گیا، شام میں لے آگئے، گڈیاں بھری ودیاں رائفلہ نال میں نو لے گئے، راتی انہوں جیتے میں ستوں باہر اتے رائفلہ نال دو بندے باہے، میں کہا خیر تھے بندے خدا دے کہ انہاں کہ ہمارا ساڑیاں وڈیاں دشمنیاں نہیں ہوئے، ایسے کہنے جو ہوتے انہیں کوئی مولی صاحب نو تکلیف نہ ہوئے، میں کہا ٹھیک ہے بھئی، امام باڑا بھریا پیا، نہ کئی ریفل، نہ کئی بندوق، نہ کہیں کوئی پسٹل، سارے دے سارے امام باڑے گئے۔ میں کہا یار کہ ڈرامہ رچائے نے، راتی ریفلیں چاہی ودیا ہوئے، جو سانو ایک بھائی تو خطرہ ہو سکے مارا سجد امام حسین دی مجلس تے وہینے آئے، واتے ساریاں گلہ سا کو بھولوے نہیں ہے، نہ سا امام حسین دے خادم دے بلا۔ حسینیت ایک ایسا عنوان ہے، بھائی مسکین پیدا ہے، حسینیت کربلا دا سنے ہے، آخری دم تک حبیب ابن مظاہر نے کربلا دے وچ امام حسین دے انصار چے اضافے دی کوشش کیتی ہے، گھٹاون دی کوشش ہے نہیں کی تھی۔ میں کسے نال سروکار نہیں ہے، میں کسے فرد واحد دے بارے تقریر کرنا اپنی توہین سمجھنا، اور میں اپنے آپ نو چھوٹا خطیب سمجھنا کہ میں کسی ایک بندے نو نشانہ بڑھا کے گفتگو کرا۔ میری عمومی گفتگو ہے، پہلے یہ دیکھ کہ تیرا کام کیا تھا۔ تیرا کام مجلس دی تعداد ودھاونا، مجلس دی رونق نو دوبالا کرنا، مجلس ہر او ٹیچر لے آونا جیڑا امام حسین دے کربلا دا ہر زاویہ تو جیسا لے کے حسینیت تک بات پہنچائے۔ یہ اگر اس رب پڑھ پائے گیا ہے، ناراض نہ ہو، اپنی اس کاروائی دے ہوتے نظر ثانی کر۔ تیرا کم مجلساں دی تعداد گھٹاونا نہ، تیرا کم مجلساں دی تعداد بڑھاونا۔ ہاں میری گل دی سمجھ آئی نہیں، ناراض تنے ہوئے بیٹھے، جو میں کہ دوں اشتباہ کیتا ہے تو میں سمجھائے ہو، تو جو میں ٹھیک پہ آنا توت تکڑے ہو ونیو، تکڑے ہو ونیو کہ بنیاد کیا ہے؟ مجالس دے وچ اضافہ، مجلساں ڈھیر ہومن، مجلساں ڈھیر ہومن، مجلساں سنن والے بھی ڈھیر ہومن، مجلساں پڑھن والے بھی ڈھیر ہومن۔ این جڑے بندے اربعین تے ویندن، ایک دفعہ پوری دنیا دے ہوتے دھاک بہ جاندی ہے کہ اتنے زائر ہیں فرزند زہرا دے جو کروڑاں دی تعداد کراس کر گئے۔ جے واقعاً تو امام حسین دے مشن نال مخلص ہیں تو وقت مجلس وچ وانڈ نہ کر، وقت مجلس نو ہومن دے، وقت مجلساں کراوان والے واسطے مشکلات پیدا نہ کر، کیونکہ مجلس دے واسطے مشکلات پیدا کرنا کسے حسینی دا کام نہیں، کسے حسینی دا کام نہیں۔ قیدیاں دیاں جدہ قیدہ چھٹن نا وقت ہر شائع بھول ویندی نے، کوشش کریں دن جتنا جلدی ہوئے
نہ لا سکسیں قرض سیدیں غیر سیدیں ذاکریں مولوییں ٹھیک کھلانا کیمردیا کھچ کھلانا نہیں لاندا تیرے کولو قرض زہرا دی زخمی دھی دا ہر قیدی دی کوشش ہوندی ہے جو ہی قید چھٹے میں فوراً اس شہر چو نکل ونیا بار بار آدھی آئی سجاد میں مجلسی کرامنی ہے میں زہرا دے لال نو رومنا ہے تے مجلس کرا کے وننا ہے اگلی گالی دسی ونیا عجیب ہے واقعاً کدی کدی ایسی انہاں باتاں دے فلسفے دی طرح میں مسائب نہیں پڑھنا مسائب میں کچھ اور پڑھنا ہے تو رو پہ ہیں تیری مہربانی ہے فرمایا سجاد صرف مجلس دی اجازت نہ منگ دی انہوں آکھ محل بھی خالی کراوے مجلس کراون دی اجازت بھی دیوے تے پورے شام اچ اعلان کراوے جو حسین دی بھین پڑھنی ہے مجلس جائیں پردہ دار زینب دی مجلس سننی ہوئے او جاوے انہوں چھٹی ہوئے بامیں قریش دیاں عورتوں میں بامیں بنی امیہ دیاں میں اگلا لفظ آکھا جا جڑے سید تے سیدادیاں بیٹھے ہو برداشت کی تس کیڈا وڈا جگر علی دی دھی دا مخلص تا زہرا دی دھی دے جگر نال مماثلت پیدا کر نسو فرمایا جیڑی ہمیں پتھر مارے ہیں نو نامن بھرا دی مجلس واسطے برداشت کی تس فرمائیں دی او بھی آمن تا پہی آمن میرا تماشا بناون والیاں ہی آمن میں پتھر مارن والیاں بھی آمن میرے حسین دی مجلس ہوئے امام حسین دی مجلس زینب مزاج بن جا میں تے کہ درد دل او پیش کرنا نیکی دے کمہ دے وچ تعاون کیتا کر جے تیرے نزدیک مجلس نیکی ہے تو تعاون کر اسے تعاون دی دستار بنھا کے مکے دے وچ ٹورے اس مسلم نو موسم دی انہیں چھوٹی جی کربلا دی پہلی قربانی ہے مسلم بھائی ارشاد سن کہنے لگے میرے علاقے والے تیرے کل شکایت ہے ساڑھے کل مسائب تھوڑا پڑھنا ہے میں ٹائم زیادہ بچا لیا ہے کہ مسائب زیادہ پڑھ لیں اوندہ بھی میں وہاں گھٹاں توڑے علاقے دے وچ اللہ اکبر اللہ اکبر میں جناب مسلم دے بارے ایک جملہ آکھ کے راضی ہو ویندہ ہونا جو تینے احساس ہو ویسی مسلم کونہ مطا جانے کوئی عام بندہ ہا عام بندہ دو گلہ سنامنی ہوں کداں کربلا ونجے نا تغریب دی زری دے نال این اپنا رخسارہ لا کے پوچھے مسلم کتنا پیارا بھلو بھلو جی 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 این مسلم دی زری دے نال حسین دی زری دے نال این رخسار لا کے پوچھے مسلم کتنا پیارا آوی مکے چو نکل کے بھائی مسکین بیٹھیں اور انہوں دا لطف ہے میرے کل کہیں کہلیں پوچھ دینا اے گل پڑھئے یہ پڑھئے کتے میں نے ذرا بھی محسوس کر دی نہیں ہوا ہے بھاری اچھا کر دینے میں ذمہ داری دے لفظ پہ آنا مکے چو نکل کے تے کربلا دی آخری منزل تک جتنے تائیں پتہ نہیں سو لگانا ہر قافلے تو گزرین آلے دے واسطے حکم دے ویا عباس ونجو انہوں کل پوچھو میرے مسلم دی کئی خبر اکبر جاؤ اس مسافر نو روکو ایدے کولو پچھو کدوں پہ آنا ہے یا کہ کوفے چو پہ آنا تے انہیں کولو پچھو میرے مسلم دی کئی خبر ساڑھے کولو مسائب افسانوی بن گئے قصہ گوئی دا انداز ہو گیا ہے تے مسلم نو کتنا پیارا کہ بلا ساری کتاباں نے لکھے ہے جو ضرب چلن تو پہلے جتنے تائیں سیڑیاں چڑھ دایا استغفار کریں دایا اللہ اکبر لا حول ولا پڑھ دایا جتا اس ماڑی تیا کھلا جتے سر کلم اومناس اس سے لے ایک واری اینے موڑ کے ڈٹھس قاتل پوچھے کئی نو وینا ہے آدھا اپنے مولا حسین دا راہ پہ وینا اللہ راہ دلال ادھا معاملہ میں جی قاتل پوچھے کئی نو پہ وینا ہے تو میں اپنے مولا حسین دا راہ پہ وینا زہرا دلال ادھا ہوں
شریف لوگ بیٹھے ہو کدا کوئی کاشا منگی نا منگڑ والے نو نہ ویکھیا کر اپنی شرافت ویکھی کر ہر بندہ ہر کہیں تو کاشا نہیں منگدا گلیاں پہرے دروازے بند مسلم نو گرفتار کرو انعامات دا اعلان 8 ذی الحج دی دن تے رات ایک ویران مسجد وچ گزارے انہیں 9 ذی الحج دی صبح نو مسجد وچ رہن 8 دی صبح تو شام تک مسجد وچ رہن 8 دی شام دے قریب ویران مسجد چو نکلن آندے ہویا اپنی اس ہاشمی فراست نال خوشبو آئی سو دروازے تے کھلی ہوئی مستور کولوں حب آل محمد دی قریب آکھلیں سیدوں میں معاف فرمائے جملے میں پڑھ دونا تا آپ رونا کوئی اتنا مجبورا جو میں پڑھے آئے قریب آکھلیں نا دن مائی میں نو ایک جام پانی دا دے نو ایک مستورہ کیا ہاں تے ان دروازے سے کیوں کھلیں آدھ یہ شور زدہ شہر ہے میرا پتر گیا ہے مودی انتظار اچھ کھلیاں فرمائے نے گلاس پانی دا دینی ایک جام پانی دا آیا جناب مسلم پیتا اور میں انہیں پڑھیا ہے اتھائی دروازے تے نال بائے رہن جڑے اردو دانو علامہ حسین بخش دی اصحاب الجمین پڑھ لوے ہے اتھائی دروازے تے نال بائے رہن عورت واپس آئیے جام رکھ کے اس پچھے عبد خدا پانی پی نہیں لیا فرمایا ہاں وقت ہور پیمنا ہی نہیں وقت میرے دروازے تے بائے کیوں رہے ہیں لا اوبی ہو لکل جلوس علا باب داری میں بڑی شرافت مند مستور ہاں میں تینوں اپنے دروازے تے باہر دی اجازت نہیں دے دی انہیں تڑ پہ آجی وے پکھی نو گاز لگدا ہے دلے چاہ کے اسمائی لوگا ساڑھے دروازے تو شرافت پنی ہے پنی ہے آج یہ جی پانی پی لے آئی تو اپنے گھر چلا جا اتھے جواب دیتا نے فرمیندن مائی جے اگر میرا اتھے گھر ہویا تو میں تیرے دروازے تے ہم آپ سمجھ گئی ہے آدھ یہ بھول گئی ہم تو مسلم ابن عقیل فرمایا ہاں اندر لے آئی مسلح عبادت دعا کھانا میرے کو وقت اتنا سارا ہے تفسیر نال پڑھنا تو بہت سارا وقت لگ جائے گا اس عورت دا ایک پتر ہے جیڑا دستگاہ عبید اللہ ابن زیاد دا کارندہ ہے سارا دن گلیندہ رہا ہے مسلم نو راتی ماں نو اس حجرے زیادہ آندہ ویندہ ڈٹھس مطالعہ کیتا کرو پوچھے اس اماں ادھے کیوں ڈھیر آندھی ویندی پہیں فرمایا میرا اپنا گھارے آدھا نہیں کوئی مسئلہ ہے جدہ معاملہ عزت تک گیا ہے نا تو اپنی ناموس تی حفاظت واسطے آکھے اس تین دسے سے تک ہے نہیں آدھا نہیں آدھ یہ قسم چاہیس آدھ یہ وقت ساڑھے گھر آج حسین دا سفیر مہمان ایک کمینہ سم پیا مسلم ساری رات عبادت کی تھی جیتے ڈٹھوں تیری مکان پوری ہو گئی تھا ممبر چھوڑ دے سن مسلم عبادت کی تھی صبح پاؤ پھٹی نہ بڑا سونا ہے اس ملاؤن دا نہ بلال اسوں لیکن کم حضرت بلال ورگے نسوں پاؤ پھٹی عبید اللہ دے دروازے تے آکھلایا تھا جن گلیندے ودے ہو ساڑھے گھر مہمان ہے 500 دا دستہ فوج دا دروازے تے پہنچے آئے جوان مسلح تے بیٹھا جدہ شور سنے اسنا سمجھ گیا ہے جو کون ہے اٹھ کے کفش مبارک نالین مبارک پائینے کمر بند چھک کے بدس تیر ترکشچ حلائس نیامچ تلوار حلائس ہینج دستار دے پگ دے ولین دے کھلے آئین یا توہ آگئی توہ پوچھے مولا کیوں ہویا جدہ توہ تے نظر پئی سکھانا ہے سامان دے بدل آئین فرمیندن دروازے تے فوج آگئی ہے آدھ یہ میں ہاشمیاں نو روندہ کدا نہیں ڈٹھا آگئی ہے تا کیا ہویا روندہ کیوں ہے فرمایا میں فوج دے ڈر تو نہیں پیا روندہ پیا نہ آوہ ہاں تیرے گھر تے شریف خاتون دے دروازے تے فوج نہ آویا اکسا مسلم تینو توہ دے دروازے تے فوجی برداشت نہیں ہے دامی دی دیگر نو ہویا زہرہ دی ادھیاں دے خیمے اج فوج بڑھ گئی آئی علی دی ادھیاں ایک بائی دی کاٹ دا اولا لئی دی آئین ساڑھ مار کے ادھیاں عباس بھیڑا کل بھلو گھبرائے تنے بیٹھے
بہوں گرمی بہوں گرمی بہوں گرمی دروازہ بجیا دروازہ کھولو تو آکھے جی جی تیرے دروازے تے فوجی ہاتھ نے جوڑو تیرے دروازے تے فوج آئی فرمایا میں نے برداشت نہیں مسلم اس سے لے ہوئے آ لٹینا لٹانا لے لٹین دے ودی آئے تے سید آدھی ایک بھائی دی کارڈ دا اولا لے دی آئے مت میری چادر بچ ونجے مت میر دروازہ بجیا دروازہ کھولو بی بی دروازہ تے کون عبید اللہ دے فوجی ہیں کیا دروازہ کھولو آدھی نہ کھولا دروازہ دن کھولئی سائیں آدھی میرا اپنا دروازہ ہے اجا گلہ کھلی کریں دی آئی مسلم آگئے فرمایا بی بی کھول دروازہ دروازہ کھول چا ہیں موڑ کے ڈٹھا سا یہ کیوں میرا اپنا دروازہ ہے فرمایا یہ کوئی عام بندے نہیں یہ عام بندے نہیں یہ انہاں دی بنیاد ہے جیڑے مدینے چ دروازہ جلایا انہاں تیرا دروازہ بھی جلا دے بنا ہے انہاں تیرا دروازہ بھی جلا دے بنا ہے کھل گیا دروازہ دروازہ کھلے آئے جوان باہر آئے لڑدے ڈٹے اس نہیں بندے میدانہ دے وچ لڑ دے وڈے وڈے پیڑاں دے وچ لڑ دے میدانہ چ لڑنا سوکھا ہوندا ہے گلیاں دے وچ دفاع کرنا اوکھا ہوندا ہے کوفے دیاں بھریاں گلیاں چ جنگ چھڑ گئی ہے تلوار کٹی سے گاجر مولیار کٹیندا آیا ہے فوجاں نو اگوں لا لیندا ہے گلیاں دیاں گلیاں صاف ہو ویندیاں نے جتنا جگر ہے طاقت ہے سنبھال میں میرے لفظ چ ہمت ہے جداں گلیاں صاف ہو ونجنا کلا رہ ونجیا تلوار دی ٹیک لگ گیا کیا غازی او بھرا کلا جی 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 عباس بھرا کلا ودا انہیں لڑدا ہے شیروان دلیرہ اور جوان لڑدا ہے اتوں عورتیں چکیاں دے پتھر سٹن دی کوشش کیتی ہے کنا لوگ آگ بال بال کے سٹی ہے پرواہ نہیں کیتی لشکر دے قدم اکھڑ گئے جنہوں ہونتا ہی ہنج نہیں آئی میرے نال کوفے آویں خط لکھیا نے آدھا بھئی فوج بھیج آدھا تو سب 500 ہکے اجا میں تو انہوں حسین نال لڑاونا ہے کہ ہو گیا ہی نے واپس سرنا لکھیا ہے آدھا او دی تا تک کی نہیں پاؤں دی گاجر مولیار کٹے دے پتہ نہیں غازی کون ہے سڑ مرے دے آدھا آج میرے نال غازی ہوئے آج میرے نال ہاشمی ہوئے نا بھلا بھلا دو روایتاں مجبوری مطالعہ کرنا لے دے سامنے سرخرو ہونا چاہنا ایک روایت امان دیتی نے بھائی روایت آدھے نہیں تو نہیں پتا علی دا بھتیجہ ہاشمی جوانے دھوکھا دیو گلی چ گڑا کھو دیا نے اتے کک سٹے نے لڑدا ہویا مسلم اس گڑے دے وچ گری ہے مسلم نو گرفتار کیتا نے سیدوں قبلہ خضر شاہ معافی پہ منگنا جدا باہر آیا ہے دا ایک جام پانی ایک عورت بھج کے پانی دا پیالہ لے آئی ہے سیدوں معاف کرے آیا جمونا لیندہ ودا ایک تیر آیا ہے اے تلوے لب شہید ہو گئے دندان مبارک شہید ہو گئے پانی زمین تے سٹ کیا دے قسمت ہوئی تا پیسا بھلا بھلا ایڈی گرمی اور تو اتنا تھکا ہویا گرفتار کیتا نے سینہ تان کے ٹردہ ہے این نہ گردن جھکی نہ کمر جھکی خون فوارے مار کے پیا نکل دے سینہ تان کے ٹردہ ہے بڑی ہمت اور جرت دنال ٹردہ ہے توڑ دربار تائیں ایک روایت خچر تے سوار کر کے لے آئے
لیکن وقت بھی جوان دا سینہ تانے ہوئے، عبید اللہ دے سامنے کھڑا رہا ہے، سینہ تان کے کھڑا رہا ہے، گفتگو کی تھی، سر نہیں جھکایا۔ این 32 دن تو بعد اسے کوفے چک جوان آئے، جن دی عمر مسلم تو تھوڑی آئی ہے، سر جھکایا، آنکھاں بند آئے، کہے کوفی پوچھے تو ہاشمی ہے؟ سجادہ دے ہاں میں ہاشمی ہاں۔ آدھا میں کی میں مننا، 32 دن پہلے ہی تو ایک ہاشمی گزرے ہے، او دا سینہ تانے ہویا، تیرا سر کیوں جھک گیا ہے؟ فرمایا او مسلمات کلا او دنال بھیڑا کئی نین بھر جایا کئی نین میرے نال تطہیر جی جی جی۔ سونیاں گلہ کیتی ہیں، آدھا ہاتھ مسلم دے پر نوچا، دیر ساریاں گلہ نہ پیا پڑھ دا، ٹائم نہ ہومن دی وجہ تو ہاتھ مسلم دے پر نوچا، اچھی ماڑی تے لے ہنجو، سر کلم کرو، لاش گلیج گرا، لاش گلیج گر گئی، قاتل سر لائے کے آئے، عبید اللہ دے سامنے کمینہ دے 2 رسیاں، مک گئی میری مجلس، 2 رسیاں لیا، نال قاتل 2 رسیاں لے آئے، ایک رسی اپنے میں فوجی نو دیتیس، آدھا مسلم دے پیرچ پاؤ، گلی گلی اچ مسلم دی لاش پھراؤ، دسوئے حسین دا وکیل ہے، اور جتنی طاقت ہے جگر سمال میں، آدھا 2 رسی دے نال مسلم دا سر بنو، اتھے مسلم دا سر دروازے تے لٹکا دیو، مسلم دا سر دروازے تے لٹکی ہے، شبیر نو رستے چ خبر ملی ہے، بھاجیاں نو بلایا ہے، بچیاں دا سر چومے آئے، دسیا ہے توڑا بابا کوفے چ مارے آگی ہے، جیڑی وڈی بچی آئی پوچھ دی آئی ہے، خالا سا کوفے وننا ہے، دیاں لے بیٹھی ہو، خالا سا کوفے وننا ہے، ہاں بیٹی وننا ہے، سجادہ سا کوفے وننا ہے، ہاں وننا ہے، آدھی آئیے میں بابے نو گول کے ملنا ہے، میں نو جتھے بابا لبسی میں ملسا، ہو گئی یتیم، قیدی ہو گئی کربلا چوں، آنکھ لیے کوفے دے بازارچ، پھر دی آئیے گلیاں، وے دی آئیے تھائی میرا بابا، سیدہ جدہ دروازے تے پہنچی ہے، ڈٹھائے تا پیو دا سر سامنے لٹکے ہویا، ویکھے میرے پاسے جڑا صاحب اولاد بیٹھا ہے، بچی جھولی ودھائی ہے، آدھیا میں اجڑی دا بابا دی ملن آئی ہے، رسی ٹوٹی ہے، سر جھولی چاہے، بچی سینے نال لائے،